یہ تھی کنکوکٹڈ سیلف میڈ خود ساختہ من گھڑت جھوٹی بات تھی. کیا کرن شہزادی نے کھانا کھایا ہوگا؟ وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے قتل کیا. اس معاشرے میں جو بے انصافی ہے اس کی وجہ سے قتل کیا. بچی کو وہاں سے 2 نوالے نصیب نہیں ہوئے رانا صاحب. حقائق پہ مبنی کہانی کیا ہے؟ وہ دل کو چیر دینے والی کہانی. دادی محترمہ کیا کرتی ہے کہ اس بچی کے علاوہ تمام اہل خانہ کو کھانا بھی کھلاتی ہے. میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی. آپ نے دھتکار دیا. باپ کی دید نہ ہوئی اور اس کی عید نہ ہوئی. جس کو ایک قربانی والے دن 2 بوٹیاں گوشت کی نصیب نہیں ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے پروگرام کرائم سین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین، منڈی بہاؤالدین کے علاقہ مرادوال میں عید کے روز کمسن کرن شہزادی کو قتل کر دیا جاتا ہے. بیٹی کو ڈنڈوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور اس کی لاش قریبی کھیتوں سے ملتی ہے. قاتل کون ہے؟ چشمدید گواہ کون؟ اس کے پیچھے حقائق کیا؟ کہانی ساری ڈی پی او منڈی بہاؤالدین نے پلٹ کر رکھ دی. جب اس کی تحقیقات کی گئی کیا کہانی سامنے آئی؟ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راؤ طارق محمود صاحب. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام رانا صاحب. میڈیا کے چینلز پر مختلف اینکرز نے انہوں نے صرف اور صرف اپنے ویوز کی خاطر اور اپنی ریٹنگ کی خاطر نابالغان والا کام کیا، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ جو کہ صرف اور صرف انہوں نے حقائق کو مسخ کیا. انہوں نے اصل حقائق کو چھپایا اور انہوں نے ایک عورت کی، مظلوم عورت کی کردار کشی میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی. اب ران صاحب ہم آتے ہیں اس میں جو ہم اپریشیٹ کریں گے وہ ہم پنجاب پولیس اور خاص طور پر منڈی بہاؤالدین کے جو ڈی پی او صاحب ہیں وسیم ریاض خان صاحب، انہوں نے اس کے اندر ایک پوزیٹیو سینس کے اندر اپنی ٹیم کے ذریعے انویسٹیگیشن کی. انہوں نے الماس بی بی کو بڑے پیار محبت سے اس کو اس کے گھر سے لیا اور اس کو انویسٹیگیشن کے لیے متعلقہ تھانے میں لے جایا گیا. بچی کی جو والدہ تھی وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، اور جس سے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی اس نے فرسٹ جو اپنی کنڈیشن رکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو راستے سے صاف کر دو. یہ تھی کنکوکٹڈ سیلف میڈ خود ساختہ من گھڑت جھوٹی بات تھی، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اچھا، یہ ڈی پی او صاحب نے کہا کہ یہ ساری کہانی غلط ہے. یہ ساری کہانی غلط ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تفتیش کے بعد یا حقائق پہ مبنی کہانی کیا ہے، وہ دل کو چیر دینے والی کہانی. وہ ہمارے پورے کے پورے منہ پہ تماچا ہے. یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ جو کہ لوگوں میں دکھلاوے کے لیے امداد تقسیم کرتے ہیں. اس میں جو سچویشن ہے، یہ ماں نے جو اپنی بیٹی کو قتل کیا، وہ کس وجہ سے قتل کیا؟ وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے قتل کیا. اس معاشرے میں جو بے انصافی ہے اس کی وجہ سے قتل کیا. آخر ایسی کیا بات تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہی قتل کر دیا؟ جب ڈی پی او صاحب اس کو تفتیش کے لیے اس سے پہلا سوال کرتے ہیں نا، تو یہ سب سے پہلے کیا کہتی ہے کہ مجھے نہ کھانا کھلایا جائے، میں 1.5 دن سے بھوکی ہوں. اچھا، اب سوچیں ملزمہ الماس بی بی اگر 1.5 دن سے بھوکی تھی، کیا کرن شہزادی نے کھانا کھایا ہوگا؟ اب اس کی اصل کہانی کیا رانا صاحب؟ اس کی اصل کہانی یہ ہے، شوہر نے طلاق دے دی تو اس بچی کو یہاں تک اس کی تربیت کرنے میں اس ماں کا ہاتھ ہے، اور یہ اس گھر میں جو محلے کے گاؤں میں بچے ہوتے ہیں ان کو سپارہ بھی پڑھاتی تھی. اب عید کا دن ہے رانا صاحب، عید والے دن یہ بچی تیار ہو کر اپنی دادی کے گھر جاتی ہے. وہاں پہ دادی محترمہ کیا کرتی ہے کہ اس بچی کے علاوہ تمام اہل خانہ کو کھانا بھی کھلاتی ہے. اچھا، اور یہ بچی بیچاری بھوک اور افلاس میں ایک ارمان لے کر، خواب لے کر، چھوٹی سی خواہش لے کر اپنے ددیال جاتی ہے، اور وہاں سے اسی طرح مفلسی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں واپس جب آتی ہے، اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھایا؟ کہتی نہیں ماما میں نے کھانا نہیں کھایا. رانا صاحب اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ یعنی کہ اس قتل کے پیچھے وہ دادی کی بے رخی بھی تھی، باپ کی بے رخی بھی تھی کہ اپنا خون ہونے کے باوجود بھی اس کو اس گھر سے کھانا بھی نہیں کھلایا گیا. وہ بچی کو وہاں سے 2 نوالے نصیب نہیں ہوئے رانا صاحب. ماں نے وہ بات دل پہ لی. وہ ماں نے بات دل پہ لی. اب دل پہ کیوں لی ماں نے؟ اب تفتیش کا جو سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ وہ ہے، وہ کہتے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی.
جب میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دی تو جس طرح سے میری ماں نے مجھے پالا اور اس معاشرے کی جو ٹھوکریں میں نے کھائی اور جو میری عزت پہ لوگوں کی بری نظریں ہوتی تھی یا جو وقت میں نے دیکھا وہ اسی وقت وہ ساری کی ساری فلم میرے اسی عید والے دن اس کے موقع پر وہ ساری کی ساری جو آنکھوں کے سامنے وہ ساری جو اس کا ماضی تھا وہ ریورس ہو گیا. اسی وقت اس نے یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس نے قتل نہیں کیا. بچی روتی ہوگی, تڑپتی ہوگی, باپ کا پوچھتی ہوگی, ماں اس کو اپنی دادی کے پاس اپنے باپ کو ملوانے کے لائیے قربانی کا بکرا لے کر آیا. میں بھی تو ماما ہمارا قربانی کا بکرا کب آئے گا, میں نے باپ سے ملنا ہے. باپ کے پاس گئی آئے گی نا, میں باپا پہ جاؤں گی, باپا مجھے عیدی دیں گے, مجھے کھانا کھلائیں گے, مجھے تحفے دیں گے. اس کی وہی عید تھی جو باپ کی دید, باپ نے دھتکار دیا, باپ کی دید نہ ہوئی اور اس کی عید نہ ہوئی. جس کو ایک قربانی والے دن 2 بوٹیاں گوشت کی نصیب نہیں ہوئی, 2 نوالے نصیب نہیں ہوئے. یہ بے رحم معاشرہ میری بیٹی کے ساتھ کل کو کیا کرے گا. اس نے معاشرے کی بے رحمی پہ نہیں چھوڑا, اس نے اس بچی کو خود سے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کا کھڑے کھڑے پلان کر لیا. اصل جو قاتل ہے وہ کرن شہزادی کی دادی ہے, اس کا ددحال ہے, جس نے وہ صورتحال پیدا کر دی کہ الماس بی بی اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر راضی ہو گئی, بلکہ اس کو مار دیا. اس نے جو ماں کی ممتا تھی وہ اس کی جو تھی وہ تو اندر موجود تھی نا. اس نے اپنی بیٹی کو کھڑا کیا, اس کی ایک تصویر لی, اور تصویر لینے کے بعد بیٹی نے کہا ماما میں نے آج بھوک تو لگ رہی تھی, میں نے پانی زیادہ پیا ہے, مجھے حاجت ہو رہی ہے. اس گاؤں میں ابھی بھی کچھ علاقے گھروں میں ایسا ہے کہ وہ بھی کھیتوں میں جا کر اپنے رفع حاجت کا جو بھی ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو لے جاتی ہوں. وہاں پہ یہ سارے کا سارا وہ کنفیشن ہے, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ اس نے روبرو ڈی پی او کے سامنے دی, اور وہاں پہ اس نے حقائق بیان کیا. سب سے پہلے جو بات میں نے کی, اس نے کہا میں بات ساری بتاتی ہوں, پہلے مجھے کھانا کھلایا جائے, میں 1.5 دن سے بھوکی ہوں. اب بیٹی بیچاری وہ حاجت کے لیے جیسے ہی وہ کھیتوں میں جاتی ہے وہاں بیٹھتی ہے, تو ایک وہاں سے ایک بڑا جو لکڑی کا جو ڈنڈا ہوتا ہے دیہاتوں میں عام درختوں کا پڑا ہوا بھی مل جاتا ہے, وہ اس نے اٹھایا اور اس نے وہ بچی کے کس جگہ پہ مارا ہے. بچی نے وہاں پر جان. اس کے بعد اس نے 1-2 اور اس کے اوپر کر کے بچی کو ختم کر دیا. ہمیں ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہی نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ خودکشی پہ مجبور ہوں, لوگ اپنے آپ کو مارنے پہ مجبور ہوں, لوگ اپنی اولادوں کو مارنے پہ مجبور ہوں, اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو بھوک افلاس پہ قتل کرنے کی. اس کی ذمہ دار ہماری حکومت بھی ہے. بہت شکریہ راؤ صاحب. ناظرین, منڈی بہاؤالدین کی الماس بی بی بارے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, جبکہ ڈی پی او وسیم ریاض صاحب نے جو میڈیا بریفنگ دی اس میں کہانی ہی کچھ اور نکلی. تو اصل واقعہ جو تھا الماس بی بی کا منڈی بہاؤالدین قتل کا, وہ ڈی پی او نے کھول کر رکھ دیا. قاتلہ صرف الماس بی بی نہیں ہے, الماس بی بی نے تو سر میں ڈنڈا مارا, لیکن اس کو قتل پر اکسایا اس کے سسرالیوں نے, مقتولہ کی دادی نے, مقتول کے باپ نے حالات ایسے پیدا کر دیے. میں اپنی بیٹی کو زمانے کے ظلم و ستم کے سامنے پھینکنے کی بجائے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں, اس کو ہاتھوں سے مار دوں. یہ میں اس کے قتل کی کوئی حمایت نہیں کر رہا, جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ وہ بے گناہ ہے, وہ قاتلہ ہے, اس کو سزا قتل کی ملنی چاہیے, لیکن جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کا بھی تعین کرنا چاہیے. ناظرین, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا دلشاد اور مہمان راؤ طارق محمود صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.